اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ حرم امام حسین اور باب المراد حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آج اس اسٹوڈیو سے ان کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں یہ پیغام تسلیت پیش کر رہے ہیں اس عظیم رسول کی شہادت کہ جس کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، عالمین کے لیے رحمت۔ وہ دنیا جو ابھی جغرافیائی حدود میں قریوں اور شہروں اور بہت حد تک ملک تک پہنچی تھی، آج سے 1400 سال پہلے جب انسانی فکر ایک زمین میں ان حدود سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی جو ملکوں کے حدود تھے، وہاں ایک شخص آ کر عالمین کے رب کی بات کر رہا تھا، عالمین کے پیغمبری کا دعویٰ کر رہا تھا۔ آج جب انسان ترقی کر چکا ہے، آج جب انسان مختلف سیاروں پہ کمن ڈال چکا ہے، تب اس کو ابھی بھی یہ علم نہیں ہے کہ عالم کتنا وسیع ہے۔ جب ابھی عالم کی خبر نہیں ہے تو عالمین کی خبر ہمیں کیا ہوگی۔ لیکن وہ شخصیت کتنی اعلیٰ تھی، اس کی فکر کتنی عظیم تھی، اس کا پیغام کتنا عالی تھا کہ وہ رحمت للعالمین بن کے آیا تھا۔ وہ صرف عرب کے لیے رحمت نہیں تھا، وہ صرف عجم کے لیے رحمت نہیں تھا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھا، وہ صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں تھا، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، آج اس کے نام سے ہم دہشت گردی کو منسوب ہوتا ہوا سن رہے ہیں۔ آج اس کے ماننے والوں کو خون ریزی کرنے والا مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عالمین کے رحمت بن کے آنے والے اس رسول کے پیغام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا نہ سمجھایا، ان لوگوں سے پیغام حاصل نہیں کیا جن سے حاصل کرنے کا حکم رسول نے دیا تھا۔ رسول نے کہا تھا میرے بعد میری کتاب اور میرے اہل بیت، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان ہے اور میرے اہل بیت تمہارے درمیان ہے، ان سے تمسک کرنا، ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مسلمانوں نے جب قرآن سے تمسک کیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے طرف آئے اور قرآن کو چھوڑ دیا، تو رسول کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رحمت للعالمین کہلانے والا نبی، رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے دہشت گرد کہلائے۔ ہم بادشاہوں کی تعریف میں لگ گئے، ہم سلاطین کی مدح سرائی کرتے رہے، لیکن ہم نے رسول کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ آج روز شہادت رسول اکرم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عہد کریں کہ اے رسول اکرم، ہم شرمندہ ہیں اگر آپ کو صحیح طریقے سے ہم نے نہ سمجھا اور صحیح طریقے سے دنیا کو نہیں سمجھایا تو ہم شرمندہ ہیں۔ لیکن آج ہم عہد کرتے ہیں، آپ کی شہادت کے موقع پر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو عملی کرنے کی کوشش کریں گے، اور تمام دنیا تک آپ کی اس تصویر کو پہنچائیں گے جو آپ کی واقعی تصویر ہے، آپ کو رحمت بننے کی تصویر۔ وہ رسول جس دن سب سے بڑا دن تھا آپ کے لیے، جس دن تمام مظالم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، اس دن اس نے رحمت بن کر دکھایا۔ دیکھیں، انسان جب کمزور ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ کسی سے کہہ دے کہ ہاں میں نے معاف کیا، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب طاقت پوری اس کے پاس ہے، جب کنٹرول پورا اس کے پاس ہے، جب 10,000 تلواریں اس کے پاس ہیں اور سامنے وہ شہر ہے جس نے کل اتنی اذیت کی تھی کہ شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا تھا، آج وہ قدموں میں ہے۔ لیکن کہنے والے نے جب الیوم یوم الملحمہ کہا تو رسول جو رحمت للعالمین تو اس نے کہا الیوم یوم المرحمہ۔ اس نے اس اعلان کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں زندگیاں دینے آیا ہوں، میں موت کا دیوتا نہیں ہوں، میں زندگی کا پیغمبر ہوں۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے موقع پر ہم دنیا تک پیغمبر کی واقعی پیغام کو پہنچائیں، پیغمبر کی رحمت للعالمین کی صدا کو پہنچائیں اور اسلام کے واقعی چہرے کو پیغمبر کے ذریعے سے پہچنوائیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کے سچے ماننے والے
اور رسول کے سچے کلمہ گو بن سکیں اور دنیا تک رسول کو پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔